یونیورسٹی میں کسی کو ہمارے رشتے کا نہیں بتانا ورنہ سب مجھ پر ہنسیں گے۔ مہران شاہ نے گیٹ پر اترتے نفرت سے کہا تو نورم کا دل اذیت سے بھر گیا۔ نقاب میں ملبوس اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار چھلک پڑے۔ کلاس میں اپنے ٹیچر کے روپ میں مہران کو دیکھ کر اسے زوردار جھٹکا لگا۔ او مس مولوی کی بیٹی، سارا دھیان نقاب پر لگا دیا۔ یہ مدرسہ نہیں ہے، ڈھنگ کے حلیے میں آئیے۔ مہران نے جان بوجھ کر طنز کیا۔ اگلے دن نورم نے یونی کے لیے چست پینٹ شرٹ پہن کر پوچھا، سر یہ پہن کر جاؤں یا سلیو لیس کرتا اور جینز شرٹ؟ اس کی بات پر مہران کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور پھر تھوڑی دیر میں وہ چست پینٹ شرٹ میں ملبوس کینٹین میں کھڑی دوستوں کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مار کے ہنس رہی تھی۔ آس پاس کئی لڑکوں کو اسے گھورتے دیکھ کر مہران کی رگوں میں شرارے دوڑنے لگے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ان لڑکوں کو دھنک کر رکھ دیتا، مگر اس وقت وہ یونیورسٹی کا ایک مہذب استاد تھا، اس لیے وہ دانت پیستا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مگر وہ ان سب کو بھولا نہیں تھا۔ یہ لڑکے کون تھے وہ ان کو اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور 2 گھنٹے بعد ان لڑکوں کے یونیورسٹی سے نکلتے ہی مہران نے ان پر دھاوا بول دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی شکل دیکھتے ہی اس کو پہچانتے، ان کا اچھی طرح سے کچومر بنا کر وہ واپس اپنی یونیورسٹی کے اندر آ گیا تھا۔ اپنی گاڑی نکال کر یونیورسٹی سے تھوڑا آگے جا کر اس نے گاڑی روک دی تھی، تبھی دور سے نورم چلتی ہوئی گاڑی کے قریب آئی تھی اور دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے مہران کی طرف دیکھا تھا اور نورم کے اندازے کے مطابق وہ سخت غصے میں تھا۔ مہران نے نورم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ آگے پیچھے گھر کے اندر آئے تھے۔ مہران نے دروازہ زور سے کھولا تھا۔ اس کے سامنے جو چیز آ رہی تھی وہ اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا تھا اور نورم کی الماری کھول کر اس کے جتنے کپڑے ہاتھ لگے تھے اس نے وہ باہر لا کر پھینکے تھے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھا تھا اور نورم حیرت سے اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر سے پیٹرول اور ماچس لے کر آیا تھا۔ اس نے نورم کے کپڑوں پر پیٹرول چھڑکنا چاہا، تبھی نورم نے آگے بڑھ کر جلدی سے اپنے کپڑے اکٹھے کیے اور وہ کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ تمہیں بڑا شوق ہے نا اس طرح کے گھٹیا کپڑے پہننے کا؟ اب آج سے تم اسی طرح کا گھٹیا لباس ہی پہن کر جاؤ گی۔ یہ سارے کپڑے میں جلا دوں گا۔ نورم نے جلدی سے کمرے کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا تھا، جبکہ مہران باہر کھڑا غصے میں چلا رہا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، میں اتنے اچھے سے چادر لے کر حجاب کر کے جاتی تھی، آپ ہی کو مسئلہ ہوا تھا، کیسے مجھے پوری کلاس میں بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کا گھٹیا لباس پہن کر جاؤں تو ٹھیک ہے، میں نے تو آپ ہی کی مرضی کے مطابق لباس پہنا تھا، ابھی آپ کو مرچیں لگ رہی ہیں۔ وہ بند دروازے کے پیچھے دو بدو جواب دیتی بولی تھی، یہ جواب میرے سامنے آ کر دو، پھر میں تمہیں پوچھوں۔ آپ جیسے بدتمیز انسان کے منہ نہیں لگنا چاہتی، چپ چاپ چلے جائیں یہاں سے۔ اور مہران پاؤں پٹکتا باہر نکل گیا تھا۔ نورم جانتی تھی تھوڑی دیر میں ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو چپ کر کے واپس گھر آ جائے گا۔ جب اس کو تسلی ہو گئی کہ وہ چلا گیا ہے تو وہ چینج کر کے باہر آئی تھی اور سیدھی کچن میں چلی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے چاولوں کے لیے مسالہ کاٹا تھا اور پلاؤ بنانے لگ گئی تھی۔ تقریباً 45 منٹ بعد وہ واپس آیا تھا۔ نورم پلاؤ کو دم پر لگا کر اس وقت رائتا بنا رہی تھی جب وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا تھا۔ کچن سے آتی خوشبو سے وہ جان گیا تھا کہ نور اس کے لیے کھانا بنا رہی ہے، اس لیے اس کا موڈ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ وہ چینج کر کے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا، تبھی نورم کمرے میں آئی تھی۔ پلاؤ بنایا ہے میں نے، آ جائیں۔ وہ دروازے کے اندر کھڑے ہو کر اسے اطلاع دیتی واپس چلی گئی تھی جب اس کے کانوں میں مہران کی آواز گونجی تھی، مجھے نہیں کھانا، تم کھا لو۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے انکار کر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ باہر سے کھانا کھا کر آئے ہیں؟ وہ اس کے قریب جا کر کمر پر ہاتھ باندھتی ذرا غصے میں بولی تھی۔ کھا کر آیا ہوں یا نہیں تمہیں اس سے کیا؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، میرا دماغ مت چاٹو۔ مہران پلیز، میں نے اتنی محنت سے پلاؤ بنایا ہے، اب میں اکیلی کھاؤں؟ چلیں اٹھیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ جانتی تھی منتیں کروائے بنا وہ کبھی بھی کھانا نہیں کھائے گا۔ مہران کی عادت سے پورا خاندان واقف تھا، ذرا سی بات پر وہ منہ بنا کر کھانا چھوڑ دیتا تھا اور پھر ساری فیملی سے منتیں کروانے کے بعد کھانا کھاتا تھا۔ سچ شکر کہ اس کو زیادہ اس کی منتیں نہیں کرنا پڑی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پیٹ بھر کر پلاؤ کھانے کے بعد وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنانے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں۔ نہیں، تم جا کر بیٹھو، میں بنا کے لاتا ہوں، تمہارے لیے بھی۔ ویسے بھی تم نے میرے لیے پلاؤ بنایا، میں تمہارے لیے چائے بنا کر حساب برابر کرنا چاہتا ہوں۔ اور نورم منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے تیز ہیں آپ، پلاؤ کا اور چائے کا بھلا کیا مقابلہ ہے؟ اگر احسان اتارنا ہی ہے نا تو پھر برتن بھی دھونے ہوں گے، تب جا کر آپ کا کام برابر ہوگا۔
اتنا بھی کاٹ کا الو نہیں ہوں جو تمہیں برتن دھو کر دوں گا. چائے بنا کر دے رہا ہوں, اسی پر صبر شکر کرو. اچھا, جب میں نہیں تھی تب تو سارا کچھ خود ہی کرتے تھے. ہاں, تب تم نہیں تھیں, اب ہو تو اب تمہیں تمہارے حصے کے کام تو خود ہی کرنے ہوں گے. وہ چائے کپوں میں ان ڈیلتا کپ ٹرے میں رکھ کر باہر لے آیا تھا. نورم اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی. باہر پلنگ پر بیٹھ کر دونوں نے چائے پی تھی. چائے پیتے ہوئے مہران اپنے موبائل میں مصروف تھا, جبکہ نورم اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. وہ اس کا ماموں ذات تھا, مگر ابھی تک وہ اس چائنیز زبان میں لکھی ہوئی کتاب کو سمجھ نہیں پائی تھی. عجیب ہی دماغ کا انسان تھا. کبھی دھوپ بن جاتا تو کبھی چھاؤں, کبھی اتنا اچھا بن جاتا کہ نورم کو لگتا کہ اس سے اچھا انسان کوئی ہے ہی نہیں, اور کبھی وہ اتنی بے رخی سے پیش آتا کہ نورم اندر ہی اندر خون کے آنسو روتی. چائے پی کر وہ کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی تھی. برتن دھونے کے بعد اس نے سارے گھر کی اچھی طرح صفائی کی تھی, کیونکہ صبح یونیورسٹی جلدی جانا ہوتا تھا, اس لیے وہ صفائی کر کے نہیں جاتی تھی. یہ کام وہ شام کو آ کر کرتی تھی, جبکہ مہران وہیں پلنگ پر آڑا ترچھا لیٹا موبائل پر لگا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد نورم نے مہران کے فون کی بیل سنی تھی. شاید اس کے کسی دوست کی کال تھی. تقریباً 50 منٹ تک تو وہ فون پر دوستوں کے ساتھ گپیں لڑاتا رہا تھا. نورم کو حیرت ہوتی تھی اس کے مزاج پر, کیسے وہ لڑکیوں سے بھی زیادہ باتونی تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. وہ فارغ ہو کر کمرے میں آئی تھی, تبھی وہ اس کے پیچھے آیا تھا. اپنا ٹریک سوٹ پہن کر وہ جم کے لیے نکل گیا تھا, جبکہ نورم نے اپنی پڑھائی کرنی تھی تو وہ نوٹس پھیلائے پڑھنے میں لگ گئی تھی. رات تقریباً وہ 8 بجے واپس آیا تھا. یہ بھی وہ نورم کی وجہ سے جلدی آ گیا تھا, کیونکہ نورم نے 2-3 دفعہ اسے کال کر کے کہا تھا کہ وہ جلدی آ جائے, کیونکہ نورم کو اکیلے اندھیرے میں ڈر لگتا تھا, ورنہ تو وہ 11-12 بجے سے پہلے گھر واپس نہیں آتا تھا. کھانا لگا دوں؟ نورم نے اس کے آتے ہی اس سے پوچھا تھا. نہیں, میں تو کھانا باہر سے ہی کھا کر آیا ہوں. یہ لو, تمہارے لیے میں برگر لے کر آیا ہوں. وہ اس کے لیے زنگر برگر لے کر آیا تھا. نورم جو اس کے لیے اتنی محنت سے کھانا بنا چکی تھی, اپنی ضائع ہوتی محنت پر اس کو دکھ ہوا تھا, مگر پھر زنگر برگر دیکھ کر وہ اپنا غم بھولتی زنگر برگر سے انصاف کرنے لگی تھی. اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے اسے یاد تو رکھا تھا. نورم اسے سبق سکھا چکی تھی, اس لیے اگلے دن وہ پہلے کی طرح ہی شلوار قمیض کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ لے کر یونیورسٹی گئی تھی. اب تو نورم کو خود شرمندگی ہو رہی تھی. اتنا اچھا امیج تھا اس کا سب کے سامنے, اور اب کیسے مہران کی ضد میں اس نے سب کچھ خراب کر لیا تھا. اس کے بعد نورم نے توبہ کر لی تھی, وہ کبھی ویسا لباس نہیں پہنے گی. اس دن وہ یونیورسٹی سے واپس آ کر بھی گھر بیٹھے ہی تھے کہ اس کے ابا کی کال آئی تھی. اس کی دادی کا انتقال ہو گیا تھا. نورم تو باقاعدہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگ گئی تھی, جبکہ مہران کو اس کے اتنا رونے پر غصہ آ رہا تھا. کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسے رو رہی ہو جیسے کوئی بڑی انہونی ہو گئی ہو. 3 ماہ سے انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی, میں نے نہیں بچنا, میں نے نہیں بچنا. تو پھر کہاں بچنا تھا انہوں نے؟ اور ویسے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ مہران اور نورم کی شادی دیکھ لیں, اس کے بعد بے شک اللہ ان کو اپنے پاس بلا لے. اور ہم دونوں کی شادی تو انہوں نے دیکھ لی ہے, اس لیے جب ان کو مسئلہ نہیں تھا اللہ کے پاس جانے سے, تو تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ جلدی جلدی پیکنگ کرو, ہمیں نکلنا ہے. نورم کو اس سنگ دل پر غصہ بہت آیا تھا, مگر وہ اپنا غصہ پیتی چپ چاپ پیکنگ کرنے لگی تھی. آدھے گھنٹے بعد وہ وہاں سے فیصل آباد کے لیے نکل پڑے تھے. پورے راستے بھی نورم سوسوں کرتی آئی تھی, جس پر کبھی تو وہ اسے تسلی دیتا تو کبھی کوفت زیادہ سا اسے ڈانٹ دیتا. ہاں, آپ کو کیا مسئلہ؟ آپ کو تو آپ کی دادی اچھی نہیں لگتی تھی, مگر مجھے میری نانوں سے بہت پیار تھا. میرا سب کچھ وہی تھیں, ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ آپ کو تو وہ بری ہی لگیں گی نا. ظاہر ہے انہوں نے آپ کی زبردستی میرے ساتھ شادی جو کروا دی. وہ سوسوں کرتے ہوئے غصے سے بولی تھی. حد نہیں ہو گئی ویسے تمہاری نانوں نے کتنی محنت کے ساتھ میری شادی تمہارے ساتھ کروائی ہے, اس لیے کہ ان کے جانے کے بعد تم اکیلی نہ رہو. اور اب تم کہہ رہی ہو کہ ان کے بعد تمہارا ہے ہی کون؟ یہ میں, 6 فٹ کا لمبا چوڑا گھبرو جوان, تمہیں نظر نہیں آتا؟ آپ جیسے ہوتے ہیں اپنے, جو ہر وقت غصہ ہی کرتے رہتے ہیں. نانوں نے کبھی اس طرح مجھ سے بات نہیں کی جس طرح آپ کرتے ہیں. تو کیا چاہتی ہو, تمہاری نانوں کی طرح ہر وقت تمہاری چما چاٹی کرتا رہوں؟ اور اس کے آخر میں نورم کا چہرہ سرخ ہوا تھا. شرم تو نہیں آتی آپ کو اس طرح کی بے شرمی والی باتیں کرتے؟ جتنی مرضی کروا لیں آپ سے, اب آپ چپ کر جائیں. او بی بی, میں تو چپ ہی ہوں, تم چپ ہو جاؤ. تمہاری یہ سوسو مجھے تنگ کر رہی ہے. یہ نہ ہو میں یہاں کسی ٹرک میں گاڑی مار بیٹھوں. ڈسٹرب کر رہی ہو تم, پلیز اب چپ ہو جاؤ. دادوں کے لیے کچھ پڑھ لو, ان کو تمہارے کچھ پڑھے کا ہی فائدہ ہوگا. آپ بھی پڑھ لیں. وہ غصے سے بولتی رخ موڑ گئی تھی, جس پر مہران اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا. فیصل آباد پہنچ کر نورم اپنی نانوں سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر اس شدت سے روئی تھی کہ سبھی اسے دیکھ کر رونے لگ گئے تھے. عذرا مومانی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا. کیوں رو رہی ہو نورم, ہم سب تمہارے پاس ہیں نا.
کیا ہوا جو اماں جی چلی گئی ہیں؟ وہ تمہیں جاتے ہوئے بھی محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر گئی ہیں۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی تھیں اور ہم سب تمہارے پاس ہیں۔ حوصلہ کرو بچے، حوصلہ کرو۔ نورم اپنی نانوں سے کتنی اٹیچ تھی یہ سارا خاندان جانتا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی تھی، بار بار سوتے ہوئے چیخیں مار کر اٹھ جاتی تھی اور پھر سے رونا شروع کر دیتی تھی۔ اگلے دن اس کی نانوں کے کل تھے مگر وہ ابھی تک سنبھلی نہیں تھی۔ شام تک اسے سخت بخار ہو گیا تھا۔ اعظم ماموں اسے چھوٹے سائم کے ساتھ ہسپتال لے گئے تھے۔ دوائی لے کر وہ لوگ گھر واپس آئے تو عذرا ممانی نے اسے دوائی دے کر سلا دیا تھا۔ عذرا بیگم کی خود طبیعت خراب تھی کیونکہ 2 دن سے مہمانوں کی دیکھ بھال وہی کر رہی تھی تو ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ جا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ مہران ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ عذرا بیگم نے بیٹے کو کال کی تھی۔ کال کرنے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ گھر آیا تھا۔ ماما، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں، شکر ہے تمہیں گھر کا منہ نظر آ گیا۔ بیوی تمہاری بخار میں پھنک رہی ہے، اتنی بری حالت ہے اس کی، اور تم یہاں وہاں منہ مارتے پھر رہے ہو۔ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ منہ مارنے والی بات پر مہران کو غصہ آیا تھا۔ اچھا اب میرے متھے مت لگو، چلو جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اور وہ بہت ڈر رہی ہے، بخار ہے اسے بڑا تیز۔ اس کا خیال رکھنا اور غصہ مت کرنا بالکل بھی۔ میری طبیعت بڑی خراب ہے ورنہ میں خود اس کے پاس سو جاتی۔ ظاہر ہے بخار تو اسے ہونا ہی ہے، بلا وجہ دادوں کی موت کو اس نے سر پر چڑھا لیا ہے۔ اب ان کی عمر تھی جانے کی تو اتنا واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، تیرے جیسے بے شرم انسان سے یہی بندہ امید کر سکتا ہے۔ تمہاری دادی اس دنیا سے چلی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آئیں گی۔ اس بات کا تجھے احساس ذرا بھی نہیں ہے؟ وہ بچی ہے، اس نے ماں کی گود تو دیکھی نہیں، نانو ہی تھیں اس کی، اور تو اگر اس کا خیال رکھتا نا تو وہ اتنا نہ رو رہی ہوتی۔ اماں جی نے اسے تیرے حوالے کیا تھا اور تو نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا، تو نے اسے اکیلا کر دیا ہے۔ کل سے 1 منٹ کے لیے بھی میں نے تمہیں اس کے قریب بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا کہ 2 بول اسے تسلی کا ہی بول دیتے۔ اب اس کا خیال رکھنا، غصہ مت کرنا اس پر۔ جاؤ اب میرا سر مت کھاؤ۔ عذرا بیگم نے مہران کو ڈانٹتے ہوئے کمرے سے باہر بھیج دیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو نورم سو رہی تھی۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تھا تو اسے تو سچ میں بہت تیز بخار تھا۔ اس نے اس کے گال تھپ تھپائے تھے مگر نورم غنودگی میں تھی، شاید وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ سائم نے اسے بتایا تھا کہ اسے دوائی کھلا دی مگر پھر بھی ابھی تک بخار ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو وہ کچن میں گیا تھا، فریج سے ٹھنڈا پانی کا باؤل بھر کر لے آیا تھا مگر اب اسے کوئی کپڑا نہیں مل رہا تھا کہ جس سے وہ اس کے ماتھے پر پٹیاں کرتا۔ تکیے کا غلاف اتار کر اس سے پٹیاں کرنے لگ گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کافی دیر تک اس کی پٹیاں کرنے پر اس کا بخار ٹوٹا تھا۔ آہستہ سے نورم نے آنکھیں کھولی تھیں۔ مہران، آپ آ گئے؟ میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بہت آہستہ آواز میں بولی تھی۔ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی نورم؟ میں تمہارے پاس ہی تھا۔ آپ میرے پاس نہیں تھے۔ اس نے مہران کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ مہران نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں تمہارے پاس ہمیشہ ہوں، میں کہیں بھی نہیں گیا تھا، اور تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے پاس، پھر کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہی ہو؟ ہاں، آپ تو میرے پاس ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ مہران نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا تو شاید وہ دوبارہ نیند میں جا رہی تھی اور وہ وہیں دوبارہ سو گئی تھی۔ مہران نے اسے سیدھا کر کے لٹایا تھا اور وہ دوسری طرف آ کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ اگلے دن نورم کی طبیعت کافی بہتر تھی مگر وہ مکمل صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ سب گھر والے ہی اس کا دل بہلانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مہمان آہستہ آہستہ چلے گئے تھے، اب صرف گھر والے ہی بچے تھے۔ سائم اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عذرا بیگم اس کے لیے اس کی فیورٹ کڑی چاول بنائے تھے۔ اعظم صاحب بھی گھر پر ہی تھے جبکہ مہران ابھی کمرے میں سو رہا تھا۔ عذرا بیگم کو مہران کی فکر ہوئی تھی۔ ارے سائم، جاؤ بھائی کو تو اٹھاؤ، اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ سائم اٹھ کر جانے لگا تھا۔ ممانی جان، وہ تو گھر پر نہیں ہے، صبح سویرے ہی باہر نکل گئے تھے، شاید کہیں دوستوں کے ساتھ ناشتہ کرنا تھا انہوں نے۔ اور سب لوگ ہی منہ کھولے نورم کو دیکھ رہے تھے۔ نورم، وہ چلا گیا اور تم نے بتایا بھی نہیں؟ ممانی جان، آپ نے ان کو کیا کہنا تھا؟ ارے پاگل ہے کیا وہ، فوتگی والا گھر ہے، مہمان آ جا رہے ہیں، کتنی بری بات ہے، یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا۔ نورم، میں تو اس لڑکے کو بالکل سدھار نہیں سکی، نہ میری تربیت میں اتنا دم تھا۔ بیٹا تم ہی اب کوشش کرنا کہ یہ لڑکا انسان کا بچہ بن جائے، ہم سب تو اپنی کوشش کر کے اب تھک ہار کے بیٹھ گئے ہیں اس بارے میں۔ نورم مسکرائی تھی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ یہ لاپرواہ سا لڑکا اس کے ہاتھ بھلا کب آتا تھا۔ ارے ماما، پہلے آپ اس سے یہ تو پوچھیں کہیں وہ ان کو تنگ تو نہیں کرتے۔ ہاں نورم، بتاؤ مجھے، یہ تم پر غصہ تو نہیں کرتا؟ بتاؤ، اگر تنگ کرتا ہے تو میں اس کے کان کھینچوں گی۔
نہیں مومانی جان، مجھے ذرا بھی تنگ نہیں کرتے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے کال کرو، اسے کہو وہ گھر آئے۔ نورم کمرے میں اسے فون کرنے کے لیے آئی۔ 3 دفعہ اس نے اس کا نمبر ٹرائی کیا تھا مگر اس نے اس کی کال نہیں اٹھائی تھی، تو فون رکھتی وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ مہران کی کال آ رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو اتنی کالز؟ خیریت ہے؟ جی خیریت ہی ہے، وہ مومانی جان آپ کو بلا رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ آدھے گھنٹے میں دوستوں کے درمیان سے اٹھ کر آیا تھا اور گھر آتے ہی اس کی جو کلاس لگی تھی، سائم تو خوب چڑھا رہا تھا۔ جب عذرا بیگم خوب بھڑاس نکال کر جا چکی تو مہران نے سیدھا ہاتھ سائم کے کانوں پر مارا تھا۔ تم بتاؤ بندر، کیوں اتنا اچھل کود کر رہا تھا؟ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ارے آپ ہی مجھے بچائیں نا اس دیو سے۔ تمہاری آپ ہی اس دیو کا سامنا کیسے کرے گی؟ اس دیو سے بیٹا اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چل تیری ذرا میں دھلائی کرتا ہوں۔ اسے کھینچ کر سائم کے کمرے میں لے گیا تھا۔ دونوں بھائی اب بیڈ پر گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ وہ سائم کے اوپر بیٹھا ہوا اسے گدگدی کر رہا تھا۔ اچانک سائم نے اسے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا اور خود اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دروازے میں کھڑی نورم جو ان کی یہ کارکردگی دیکھ رہی تھی، اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے خوشی سے نعرہ لگایا تھا، تمہارے بڑے دانت نکل رہے ہیں، چلو جا کر پیکنگ کرو، کل ہم لوگ لاہور کے لیے جا رہے ہیں۔ میں اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتا یونیورسٹی سے۔ اور وہ جو ابھی اس نے خوشی سے منہ کھولا تھا، اس کا منہ غصے میں بند ہو گیا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی مومانی کی طرف بڑھی تھی۔ مومانی جان، مجھے نہیں جانا لاہور، کچھ دن یہیں رہنا چاہتی ہوں، میری چھٹیاں ہیں، آپ مہران سے کہیں وہ اکیلے چلے جائیں۔ ارے وہ بھی کہاں جا رہا ہے، 5 چھٹیاں ہیں اس کی، اور 5 دن تو میں اسے کہیں بھی جانے نہیں دے رہی۔ اس لڑکے کو شرم لحاظ تو ہے نہیں، خود اس نے مجھے بتایا ہے کہ 5 چھٹیاں ہیں اس کی، اور ابھی صرف تیسرا دن ہے، 2 دن تم لوگ کہیں بھی نہیں جا رہے، میں کرتی ہوں بات اس سے۔ اور ایسے ہی ہوا تھا۔ عذرا بیگم نے مہران کو نہیں جانے دیا تھا، مگر 5 دن بعد وہ اکیلا لاہور کے لیے نکل آیا تھا، کیونکہ نورم نے ضد کی تھی کہ وہ ابھی 2 دن وہاں رکنا چاہتی ہے، اور نانو کی ڈیتھ کے بعد اس کا لاہور جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اعظم صاحب نے کہا تھا کہ سائم نورم کو چھوڑ آئے گا، مگر نورم ابھی بھی آنا کانی سے کام لے رہی تھی۔ کیا بات ہے نورم، تم دونوں کے درمیان تو سب ٹھیک ہے نا؟ کیوں تم لاہور نہیں جانا چاہتی؟ پڑھنا تو تمہارا شوق تھا، اور تمہیں پتا ہے اماں جی کا بھی کتنا بڑا خواب تھا کہ ان کی لاڈو خوب پڑھ لکھ جائے۔ مجھے بتاؤ اصل وجہ کیا ہے؟ عذرا بیگم کو بلا وجہ شک ہو رہے تھے۔ مومانی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں نانو کے جانے کے بعد میرا کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ادھر رہنا چاہتی ہوں، وہاں اکیلے کیسے رہوں گی؟ میرا بچہ، ہم سب نے ادھر ہی جانا ہے، صبر کرو، اور ویکنڈ پر مہران سے کہوں گی وہ تمہیں پھر لے آئے گا گھر۔ اس طرح اتنی چھٹیاں کرنا ٹھیک نہیں ہے، تم تیاری کر لو، سائم تمہیں چھوڑ آئے گا۔ نورم نے ضد کی تھی کہ وہ صبح سویرے نکلیں گے اور سائم سے یونیورسٹی ڈراپ کر دے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ سائم کو اس نے کہا تھا کہ اس کا سامان اس کے گھر رکھ دے۔ سائم سے یونیورسٹی ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ وہ پیدل چلتی ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی جب سامنے آتے 2 لوگوں کو دیکھ کر زمین نے جیسے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ اس کی نظروں کا دھوکہ ہے، مگر نہیں، وہ اپنی کولیگ مس نتاشا کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ نتاشا نے ہنستے ہوئے مہران کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا، اور اس کے بعد اس کا بازو پکڑے وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ تبھی نتاشا کے ہاتھ سے اس کا بیگ گرا تھا، اور مہران نے جلدی سے وہ بیگ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ نورم کو وہ دونوں ایک ساتھ زہر لگے تھے۔ ارد گرد کا احساس کرتے ہوئے جلدی سے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ تقریباً 5 منٹ بعد ہی وہ بھی کلاس میں داخل ہوا تھا۔ آئی ایم سو سوری کلاس، میں پورے 10 منٹ لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ 10 منٹ لیٹ نہیں ہوا تھا، وہ پورے 15 منٹ لیٹ تھا۔ چلیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سر۔ کیا آپ مس مولوی سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ پچھلے 1 ہفتے سے یہ کلاس کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی تھی؟ کلاس کا سب سے بدتمیز اور لوفر لڑکا تھا۔ مہران شاہ بورڈ کی طرف دیکھ رہا تھا، فوراً واپس مڑا تھا۔ حذیفہ کو وہ کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ بچے، یہ میری کلاس ہے، اس میں کیا ہوگا، کس سے کیا پوچھنا ہے، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا، نہ کہ آپ۔ اور آئندہ آپ بلا ضرورت کلاس میں نہ ہی بولیں تو اچھا ہے۔ آپ کے لیے ارد گرد کے معاملات چھوڑ کر اگر آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں تو آپ کا GPA رینک کر سکتا ہے، سمجھ گئے؟ جی سر، وہ من آیا تھا۔ اس کے بعد کسی میں ہمت نہ تھی کہ کچھ بولتا۔ نورم نے تو مہران کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ مہران نے یہ بات محسوس نہیں کی تھی، وہ کرتا بھی کیسے، وہ تو مس نتاشا کے ساتھ جو پیار کی پینگیں بڑھا رہا تھا۔ یہ خیالات اس کے بارے میں نورم کے تھے۔ وہ دل ہی دل میں مہران اور مس نتاشا کو ڈھیروں گالیوں سے نواز چکی تھی۔
اسے مہران کا برا رویہ اب سمجھ آ رہا تھا۔ وہ شروع دن سے اس کے ساتھ بدتمیزی سے کیوں پیش آتا تھا؟ اسے تو لگتا تھا اتنی جلدی شادی پر وہ چڑچڑا ہو رہا ہے، مگر اصل وجہ تو اسے اب سمجھ آئی تھی۔ شاہ بیگم کے 2 بچے تھے، اعظم شاہ اور آسیہ۔ اعظم شاہ اور آسیہ کی شادی وٹے سٹے پر ہوئی تھی۔ شاہ بیگم کے بھائی کی بیٹی عذرا کی شادی اعظم شاہ سے ہوئی تھی اور آسیہ کی شادی عذرا کے بھائی اشفاق شاہ سے ہوئی تھی، مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ نورم صرف 6 ماہ کی تھی جب ایک حادثے میں اس کے دونوں ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو شاہ بیگم اپنی نواسی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ عذرا بیگم کی بھی اکلوتے بھائی کی آخری نشانی تھی نورم۔ انہوں نے بھی اسے ماں سے بڑھ کر پالا تھا، مگر نورم شروع سے اپنی نانوں سے زیادہ اٹیچ تھی۔ نورم اور مہران کا رشتہ بچپن سے طے تھا، مگر اس خبر سے دونوں بچوں کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ جب دونوں بچے پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو بتا دیا جائے گا، مگر حالات اچانک بگڑے تب جب نورم کی نانوں کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ مہران شاہ نے فیصل آباد سے ہی لاہور یونیورسٹی میں آ کر اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ جس یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر میں تھا، اسی یونیورسٹی میں نانوں نے نورم کا بھی ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ سائم جو کہ ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا، اس لیے وہ فیصل آباد ہی اپنے گھر رہتا تھا۔ مہران پڑھائی لکھائی میں بہت اچھا تھا، وہ یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، وہ ہاسٹل رہ کر پڑھتا تھا۔ اس کا آخری سیمسٹر تھا جب نانوں نے ضد کی کہ نورم بھی اسی یونیورسٹی میں جائے گی، مگر یہ مہران شاہ کی عزت نفس پر بڑا ناگوار گزرا تھا کہ اس کے گھر کی لڑکی اس کی یونیورسٹی میں آئے اور اس کے دوستوں میں اس کا تعارف ہو۔ مہران شاہ نے بہت آناکانی کی، مگر گھر میں اس کی دال پہلے کب گلتی تھی جو اب گلتی، اور اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی نورم اس کی یونیورسٹی میں آ کر پڑھنے لگی تھی۔ اس نے نورم کا ایڈمیشن کروا دیا تھا، مگر اس کے بعد اس نے کبھی نورم سے بات تک نہیں کی تھی۔ پہلے سیمسٹر کے بعد نورم گھر چلی گئی تھی۔ انہی دنوں نانوں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ مہران گھر آیا تو نانوں نے مہران کے سامنے اپنی خواہش رکھی تھی کہ وہ نورم سے نکاح کر لے۔ مہران تو ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر یہ حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ اپنی بیمار دادوں کو ٹال نہیں سکا تھا۔ کچھ اعظم شاہ نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ اسی ہفتے نورم اور مہران شاہ کی شادی ہے، اور یوں آنن فانن اس کی شادی ہو گئی تھی، اور نانوں نے نورم کو اس کے ساتھ ہی لاہور بھیج دیا تھا۔ مہران شاہ جو پہلے ہاسٹل میں رہتا تھا، اس نے قریب ہی ایک اچھی جگہ پر کرائے کا گھر لے لیا تھا۔ 2 دن تو ان کو سیٹنگ کرنے میں لگ گئے تھے۔ تقریباً 3-4 دن ہو گئے تھے ان کو لاہور شفٹ ہوئے، اور اس سے اگلے دن نورم اور مہران ایک ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکلے تھے۔ مہران کسی یونیورسٹی میں جاب لگ گئی تھی، بزنس میں اس سے انٹرسٹ نہیں تھا، اس کے ٹیچر ریٹائر ہو رہے تھے، تو ان کی جگہ پر یونیورسٹی نے مہران شاہ کو سلیکٹ کر لیا تھا۔ مہران کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ یہی خوشخبری دینے گھر آیا تھا، مگر گھر والوں نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، الٹا اس کی شادی کر دی تھی، تو اس نے بھی یہ خوشخبری کسی کو نہیں سنائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نورم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مہران شاہ جو پہلے اس کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، وہ اس کا ٹیچر بن چکا ہے، ورنہ وہ نانوں کے آگے رو پیٹ کر کبھی لاہور یونیورسٹی نہ آتی، وہیں کسی فیصل آباد یونیورسٹی میں ہی پڑھ لیتی۔ مگر یہ اس کی بری قسمت تھی کہ وہ مہران کے ہتھے چڑھ گئی تھی، اور اب مہران گھر میں تو اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، یونیورسٹی میں اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ یونیورسٹی آ کر وہ ایک الگ دنیا کا باسی بن جاتا تھا، جیسے نورم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا پھر وہ اسے بالکل جانتا ہی نہیں ہے۔ اس کی یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ ایسی بھی کیا شرم کہ بندہ اپنی بیوی کو اپنے سرکل میں متعارف ہی نہیں کروا سکتا، مگر وہ مہران شاہ تھا، اپنی منمانی کرنے والا، اپنے گھر کی عزت کے بارے میں اتنا پوسیسو ہی تھا، اور باہر لڑکیوں کے ساتھ اتنا بے تکلف ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کی مردانگی۔ اسے اس کے ڈبل سٹینڈرڈ پر غصہ تھا۔ واپسی پر وہ مہران سے پہلے یونیورسٹی سے نکل آئی تھی، ٹیکسی کر کے گھر آ گئی تھی۔ مہران نے 10 منٹ تک تو اس کا انتظار کیا تھا، مگر جب وہ گاڑی میں نہ آئی تو اس نے فون کیا تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، وہ بار بار اس کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ آخرکار جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، وہ تو پھٹ پڑا تھا۔ کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ کیوں نہیں رہی؟ میں تو گھر آ گئی ہوں کب کی، سائم آیا ہوا ہے نا، تو اس لیے میں نے سوچا اس کے لیے کھانا بنا دوں، وہ ادھر ہی تھا۔ وہ بہانہ بنا گئی۔ تم اگر گھر چلی گئی تھی تو ایٹ لیسٹ مجھے بتا تو دیتی۔ ہاں، وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اچھا، میں فون رکھ رہی ہوں، میرا کھانا جل رہا ہے۔ وہ گھر آیا تو کافی تپا ہوا تھا۔ کہاں ہے سائم؟ مجھے نظر تو نہیں آ رہا۔ وہ اس پر غصہ ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے لیے کچھ چیزیں لینی تھیں تو وہ بازار گیا ہوا ہے، اسی لیے وہ رکا ہے۔ شام کو اس نے واپس چلے جانا ہے اور میں اسی کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ فون کیا ہے، 10 منٹ تک آ رہا ہے۔ وہ اسے بے رخی سے جواب دیتی واپس کچن میں چلی گئی تھی، اور اس کے لہجے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ نورم نے کبھی مہران سے آج تک اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ کمرے میں چینج کرنے چلا گیا تھا، تبھی سائم آیا تھا، اور جب مہران باہر نکلا تو سائم اور نورم دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ارے بھائی، آپ بھی آئیے نا، کھانا کھائیں،
نورم نے نہ تو اس کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی اسے کھانے کے لیے بلایا تھا۔ وہ خود ہی ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ نورم نے اس کے لیے کھانا بالکل بھی نہیں نکالا تھا، بلکہ وہ اپنی پلیٹ پر جھکی کھانا کھانے میں مصروف رہی تھی۔ مہران کو اس کا رویہ تھوڑا عجیب لگا تھا، مگر پھر وہ سمجھا تھا کہ شاید دادوں کی موت کا اس پر ابھی تک اثر ہے۔ شام کو سائم واپس چلا گیا تھا اور مہران دوستوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ نورم جو اپنے نوٹس پر جھکی کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے پلے ایک لفظ بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ بار بار مہران کا اس لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ لڑکی کے ساتھ اتنا فری ہو کر کیوں بات کر رہا تھا؟ یہ چیز اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے تنگ آ کر نوٹس دور پھینکے تھے اور خود اٹھ کر ٹہلنے لگی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ مہران پر نظر رکھنے لگی تھی اور آج صبح اس نے پھر سے مہران کو نتاشا کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ نورم کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے مہران اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کلاس میں بھی گمسم سی بیٹھی تھی۔ جب مہران شاہ کلاس کے اندر انٹر ہوا تھا، ابھی 5 منٹ ہی نہیں ہوئے تھے، نتاشا آئی تھی۔ اس نے مہران شاہ سے کوئی بات کی تھی۔ مہران شاہ کلاس سے نکل گیا تھا۔ تمہیں پتا ہے، مہران سر اور مس نتاشا آج کل اکثر ایک دوسرے کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ نورم کے پچھلے بینچ پر بیٹھی 2 لڑکیوں نے آپس میں خسر پسر کی تھی۔ دوسری لڑکی نے کلاس کو متوجہ کیا تھا۔ یہ جو ہمارے مہران شاہ ہیں، ان کے ساتھ نتاشا کی جوڑی کیسی لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ ہم نے کافی سنا ہے اس کپل کے بارے میں۔ وہ لڑکی اب کھڑی ہو کر کلاس کی رائے لے رہی تھی۔ ارے مجھے تو یہ جوڑی بہت پیاری لگتی ہے۔ میری تو دعا ہے مہران سر کی شادی ہو جائے۔ ہاں یار، ہم نے بھی سنا تو ایسے ہی ہے، اور یہ ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی پائے جاتے ہیں۔ پتہ ہے یہ پہلے ایک دوسرے کے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں اور اب ایک ہی جگہ پڑھا رہے ہیں، تو کچھ تو ہوگا ان دونوں کے بیچ۔ ارے نہیں یار، مجھے تو سر مہران کے ساتھ مس نتاشا بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہر بندے کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ سر مہران تو اتنے اچھے ہیں۔ یہ سر مہران کی کچھ زیادہ ہی فین اسٹوڈنٹ تھی۔ سر کو چاہیے مس نتاشا کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے پیچھے پھرنے لگ جائیں۔ یہی تم تو چاہتی ہو نا؟ اس کی دوست نے اسے ٹوکا تھا، جس پر وہ جھینپ گئی تھی اور پوری کلاس ہنسنے لگی تھی۔ تبھی مہران شاہ دوبارہ کلاس میں آیا تھا۔ جی کلاس، میں نے جو اسائنمنٹ تم لوگوں کو دی تھی وہ تیار ہے؟ اسی ہفتے میں نے پوری کلاس کو اسائنمنٹ بنانے کے لیے دی ہوئی تھی، جسے سبمٹ کروانے کا آج لاسٹ ڈے تھا۔ شازم، آپ کی ڈیوٹی تھی نا اسائنمنٹ کلیکٹ کرنا؟ اس نے شازم کو مخاطب کیا تھا۔ جی سر، سب کی ہو گئی ہیں تقریباً، بس مس نورم کی رہتی ہیں۔ جی مس نورم، آپ کی اسائنمنٹ جمع نہیں ہوئی؟ اور اپنے نام کی پکار پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ مس نورم، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کے غائب دماغی پر اسے غصہ آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ نے اسائنمنٹ کیوں نہیں تیار کی؟ آج لاسٹ ڈے تھا نا؟ اور مہران کے چکر میں وہ اسائنمنٹ یکسر فراموش کر چکی تھی۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ آج اسائنمنٹ کا لاسٹ ڈے ہے۔ وہ سر آئی ایم سوری، میں اسائنمنٹ تیار نہیں کر پائی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر سر جھکائے شرمندگی سے بولی تھی۔ مگر مس نورم، آپ وجہ تو بتائیں گی نا؟ پورا 1 ویک تھا آپ کے پاس، آپ اس 1 ویک میں کیوں تیار نہیں کر سکیں؟ مہران شاہ کافی سختی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے اتنے غصے سے بات کرنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، جنہیں وہ چھپک چھپک کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر، پتہ نہیں آج کل مس نورم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ پہلے سے بڑی گمسم سی رہنے لگی ہیں، اور لاسٹ ویک سر کشف کی اسائنمنٹ بھی انہوں نے ٹائم پر سبمٹ نہیں کروائی تھی۔ یہ کلاس کی سب سے بدتمیز لڑکی تھی، جسے لگائی بجھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تھا۔ جی مس نورم، کیا بتائیں گی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں وقت پر تیار نہیں کر سکیں؟ آئی ایم سوری سر، میں کل تک جمع کروا دوں گی۔ کل تک نہیں، میں نے آج کی ڈیٹ دی تھی تو آپ کو آج ہی جمع کروانی چاہیے تھی نا۔ اسے غصہ تو بہت آیا تھا، بلا وجہ ہی وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ پہلے بھی کسی بچے کی اگر کبھی اسائنمنٹ لیٹ ہو جاتی تو وہ اتنا غصہ نہیں کرتا تھا، بلا وجہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ نورم یہ بات خوب سمجھ رہی تھی۔ سر، میں نے کہا نا میں کل جمع کروا دوں گی، اس نے بڑے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا تھا۔ مہران شاہ کو بھی حالات کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے وہ چپ ہو گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اسائنمنٹ کیوں نہیں بنائی؟ وہ گاڑی میں جیسے ہی آ کر بیٹھی وہ اس سے سوال کر گیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نہیں کر سکی، اور میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ آج آخری دن ہے، ورنہ میں کر دیتی۔ کیا ہوا تھا تمہاری طبیعت کو؟ اچھی بھلی تو ہو۔ میرے سر میں بہت درد ہے، میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ آنکھیں بند کرتی گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگاتے اس سے منہ موڑ گئی تھی۔ گھر آ کر وہ اپنا بیگ بیڈ پر پٹکتی بیٹھ گئی تھی،
جبکہ مہران شاہ سائڈ ٹیبل پر اپنا والیٹ اور موبائل رکھتا واش روم چلا گیا تھا، اور جیسے ہی وہ واش روم گیا اس کے موبائل پر میسج کی بپ بجی تھی۔ نتاشا کا کوئی میسج تھا۔ ٹھیک ہے شاہ، میں 1 گھنٹے تک کیفے آ جاؤں گی۔ اس میسج کے ساتھ مسکرانے والی ایموجی تھی۔ اس نے میسج پڑھا تھا۔ مہران واش روم سے نکلا تھا تب دوبارہ میسج کی بپ بجی تھی۔ اس نے موبائل چیک کیا تھا اور واپس رکھ کر وہ اپنی الماری کی طرف بڑھا تھا۔ کپڑے نکال کر چینج کیے تھے اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر تیار ہونے لگا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، کھانا وہیں کھاؤں گا، تم کھا لینا۔ دوستوں کے نام پر نورم کو غصہ آیا تھا۔ کون سے دوست؟ یار ہیں میرے دوست، تم نہیں جانتی ان کو، چلو میں چلتا ہوں۔ وہ اسے ٹال مٹول کرتا چلا گیا تھا، جبکہ نورم کا شک اب یقین میں بدل گیا تھا۔ نورم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھٹی میں جل رہی ہو۔ اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنی ہچکی روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ کافی زیادہ رو لینے کے بعد جب اس کے دل کا غبار نکلا تھا تو وہ واش روم میں جا کر منہ دھوائی تھی۔ اس نے صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا، اور اب کھانے کے نام پر اس نے صرف 1 کپ چائے کا بنا کر پیا تھا۔ نہ اس نے صفائی کی تھی اور نہ ہی کھانا بنایا تھا۔ صبح ناشتے والے برتن بھی ویسے ہی گندے پڑے تھے۔ صبح اٹھ کر نورم نے ناشتہ بنایا تھا۔ مہران ناشتہ کر رہا تھا جب جانے کے لیے اٹھا تو اس کو تیار نہ پا کر حیران ہوا تھا۔ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ جلدی ہو جاؤ تیار، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مجھے یونیورسٹی نہیں جانا۔ وہ برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے لگی تھی۔ کیوں؟ یونیورسٹی کیوں نہیں جانا؟ چھٹی کرنے کی وجہ؟ میں نے اسائنمنٹ نہیں بنائی اور آپ کو پھر سے موقع مل جائے گا مجھے کلاس میں بے عزت کرنے کا، اس لیے میں نہیں جا رہی آج۔ وہ کچن میں جا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ نورم، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے پتا ہے نا اب تمہاری طبیعت خراب تھی، میں کلاس میں تمہیں بے عزت کیوں کروں گا؟ کیونکہ آپ کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے بے عزت کرنے کا، اور وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے نورم۔ اچھا آئی ایم سوری، چلو تیار ہو جاؤ، میں کوئی اسائنمنٹ کی بات نہیں کروں گا، چھٹی مت کرو۔ وہ اسے ویسے بھی اکیلے گھر پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ اسے کبھی چھوڑتا تھا ایسے، اور نورم چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی تھی۔ مہران شاہ نورم کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ کلاس میں بھی اب وہ اس سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، کیونکہ مہران شاہ کو اس کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آتا تھا۔ وہ ہر وقت گمسم پائی جاتی تھی۔ نہ وہ پہلے کی طرح مہران شاہ کا خیال رکھتی تھی، نہ اس کے لیے نت نئے کھانے بناتی تھی، نہ ہی پہلے کی طرح دل جمی سے صفائی کرتی تھی۔ 1-2 دفعہ مہران نے اسے بٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نورم سے کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف نورم کو اب یقین ہو گیا تھا کہ مہران شاہ نتاشا سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ اس ٹاپک پر اس سے بات کرنے سے ڈر رہی تھی۔ اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نتاشا کو مہران کے ساتھ ڈسکس کرتی۔ مہران سے وہ محبت کرتی تھی شروع سے۔ مہران کی طبیعت میں لاؤبالی پن سا تھا، وہ اس کو بچپن سے جانتی تھی، اور اسے لگا تھا کہ اس کا لاپرواہ سا رویہ جو نورم کے لیے ہے وہ بس عارضی ہے، مگر جب اسے اصل وجہ پتہ چلی تو وہ خون کے آنسو رو دی تھی، اس لیے اس نے خود کو محدود کر لیا تھا۔ صبح وہ یونیورسٹی اس کے ساتھ جاتی، مگر واپسی پر وہ ٹیکسی میں اس سے پہلے نکل آتی تھی۔ پوچھنے پر وہ روز مہران کو نیا بہانہ بنا دیتی تھی۔ اس دن اتوار تھا، وہ دونوں گھر پر تھے، اس نے گروسری کے لیے جانا تھا۔ رات کو اس نے مہران سے کہا تھا کہ گھر کا کافی سودا سلف ختم ہے جو لانا ہے، مگر مہران صبح 11 بجے ہی تیار ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ نورم نے اپنی بھی کچھ چیزیں لینی تھیں، اس لیے وہ خود گھر کو لاک کرتی ٹیکسی لے کر بازار چلی گئی تھی۔ شاپنگ کے دوران اسے اس کی ایک کلاس فیلو بھی مل گئی تھی۔ وہ اپنی چیزیں لے کر مال سے نکل رہی تھی جب اس کی دوست اسے زبردستی کھانے کے لیے لے گئی تھی۔ وہ دونوں کھانا کھا کر جیسے ہی فری ہوئیں، اس کے دوست نے ویٹر کو بل کے لیے بلایا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے آتے مہران شاہ پر پڑی تھی۔ ارے نورم، وہ دیکھو سر مہران اور ساتھ میں مس نتاشا، دیکھو ضرور ڈیٹ پر آئے ہوں گے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی ان کا ضرور کوئی چکر ہے۔ چلو آؤ گھر چلتے ہیں۔ ندا آپ چلو، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ چلی گئی تھی جبکہ نورم کا آج ضبط جواب دے گیا تھا۔ مہران اور نتاشا اس کے ساتھ والی ٹیبل پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تبھی مہران کی نظر نورم پر پڑی تھی۔ نورم جو پہلے ہی سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ اپنا بیگ اٹھاتی غصے میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کو گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی نتاشا سے ایکسکیوز کرتا گھر آ گیا تھا، جبکہ وہ اسے جیسے ہی کمرے کے اندر آیا تھا نورم اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو نورم تم؟ مگر نورم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، وہ اپنا بیگ پیک کرنے میں مصروف رہی تھی۔ نورم مجھے کچھ تو بتاؤ، تم کیا کر رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟
میں گھر جا رہی ہوں، مجھے نہیں ادھر رہنا۔ گھر جا رہی ہو؟ مگر کیوں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے قریب بیٹھا تھا جب نورم نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ دور رہیے مجھ سے، ہاتھ مت لگائیے گا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی بدتمیزی کیوں کر رہی ہو؟ او ہاں، مجھے آپ سے بدتمیزی کرنے کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، بلکہ سارے حق تو آپ کے پاس ہیں۔ بدتمیزی کرنے کا حق، بے عزت کرنے کا حق، بے وفائی کرنے کا حق، دھوکہ دینے کا حق، سارے حق آپ کے پاس ہیں، میرے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دیں جو میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی ہے، مگر میں اب یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ یہاں پر اپنی پسند کی لڑکی لے آئیں، اور یہ جو ناجائز تعلقات بنا رکھے ہیں نا آپ نے، گناہ کرنے سے بہتر ہے اس ناجائز رشتے کو جائز رشتے میں بدل لیں اور اپنا شوق پورا کر لیں۔ آج کے بعد نورم آپ کو آپ کی زندگی میں کبھی نہیں ملے گی۔ نورم، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ او ہاں، میں جیسا سمجھ رہی ہوں ویسا تو کچھ بھی ہے ہی نہیں۔ بڑے نیک اور پارسا ہیں آپ تو۔ یونیورسٹی میں ہر جگہ اس نتاشا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتے ہیں، کینٹین میں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، لائبریری میں دیکھیں تو وہاں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، دوستوں کے نام پر اس کے ساتھ آؤٹنگ پر جاتے ہیں، اور آج ویکنڈ تھا، میرے ساتھ آپ نے گروسری کے لیے جانا تھا، اور وہ ایک دن بھی، صرف ایک دن چھٹی کا، جب مس نتاشا آپ کے ساتھ نہیں تھی تو آپ اس کے ساتھ تھے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ بڑا خود پر کنٹرول کرتی بول رہی تھی، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کمرے کی ہر چیز اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے، اور مہران نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کے اتنے عرصے کی فرسٹریشن کو دادوں کے اس دنیا سے جانے کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ اصل وجہ تو اب اسے سمجھ آئی تھی۔ یار تم تو بالکل پاگل ہو نورم، اس کے گرفت میں پھڑ پھڑائی تھی۔ مہران مجھے چھوڑیں، میں کہہ رہی ہوں دور رہیں مجھ سے، جبکہ مہران نے اسے خود سے دور نہیں جانے دیا تھا۔ اب اتنا بول لیا، میری بھی سن لو۔ وہ اسے ایسے ہی باہوں میں لیے اس کے کان کے پاس آہستہ سے بولا تھا، مس نتاشا میری فرسٹ سیمیسٹر سے کلاس فیلو ہے، اور دوست بھی ہے، اور بھابھی بھی۔ اور بھابھی کے نام پر نورم کی آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا دوست ہے احد، اس کی فیانسی ہے، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی۔ 3 ماہ سے میں ان دونوں کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آخرکار میں کامیاب ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان بھی ایسے ہی کوئی 3rd پرسن کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ خیر، ان دونوں کی تو صلح میں نے کروا دی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تبھی اس کے فون پر کال آئی تھی۔ اچھا اب چپ رہنا، بولنا نہیں۔ اس کے دوست احد کی کال تھی۔ مہران نے فون سپیکر پر ڈالا تھا۔ اوئے گدھے، تم کہاں چلے گئے؟ تم نے ہمارے ساتھ لنچ کرنا تھا نا۔ میں آ گیا ہوں اور تم ہو ہی نہیں۔ نتاشا بتا رہی تھی کہ تم اچانک کہیں چلے گئے ہو۔ سب ٹھیک تو ہے؟ دیکھو مسٹر، تمہاری سیٹنگ کروا دی ہے میں نے نتاشا کے ساتھ، اب تم جانو اور تمہاری نتاشا جانے۔ میں بھی فیملی والا بندہ ہوں، میں نے بھی گھر پر ٹائم دینا ہوتا ہے، اور خبردار جو اب تم نے مجھے فون کیا۔ وہ جلدی سے کال کاٹ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا احد اب ضرور اسے فیملی کے ساتھ انوائٹ کرے گا، مگر مہران شاہ کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ اب ان دونوں کی انگیجمنٹ کی تصویریں دکھاؤں؟ یہ میری چیٹ لسٹ میں وائس نوٹس پڑے ہوئے ہیں ان دونوں کے، اگر کہو تو سنا دوں۔ وہ اس کے سامنے چیٹ اوپن کرنے لگا تھا جب نورم نے شرمندگی سے منع کر دیا تھا۔ اسے سچ میں بہت شرمندگی ہو رہی تھی، وہ کتنا کچھ بول گئی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ نہیں یار، سوری کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے میری بیوی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، ورنہ مجھے تو لگتا تھا نورم تم مجھے پسند ہی نہیں کرتی ہو۔ بچپن سے لے کر آج تک تمہاری دوستی سائم سے تھی، مجھے تو تم لفٹ ہی نہیں کرواتی تھی۔ سائم بھائی ہے میرا، اور اس کے ساتھ میری دوستی ہے، آپ کے ساتھ دوستی تھوڑی نہ تھی، اور آپ اتنے بدتمیز ہیں، بدتمیز لوگوں سے میں دوستی نہیں کرتی۔ وہ نروٹھے پن سے اس سے دور ہوئی تھی۔ محبت تو کر لیتی ہو نا؟ وہ شوق ہوا تھا جس پر اس نے اسے گھورا تھا، جبکہ مہران شاہ اچانک باہر آیا تھا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ یہ لو، نتاشا کے ساتھ آنے کا مقصد یہی تھا، میں تمہارے لیے گفٹ لینے گیا تھا۔ برتھ ڈے ہے تمہاری آج؟ ارے ہاں، میری آج سالگرہ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے وش بھی نہیں کیا، سائم نے بھی نہیں کیا۔ وہ جلدی سے موبائل کی طرف بڑھی تھی جب مہران نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا تھا، اور وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ میں نے ہی سب کو منع کیا تھا کیونکہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر تم نے تو میرے سارے سرپرائز کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، کہیں باہر چلتے ہیں،
اور اچھا سا لنچ کرتے ہیں۔ اور وہ جلدی سے گفٹ کی طرف بڑھی تھی جب مہران شاہ نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، تھوڑی دیر میرے پاس بھی ٹک جایا کرو، وہ اس کے کان کے پاس بولا تھا، جبکہ نورم نے آسودگی کے ساتھ اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر آنکھیں موند لی تھی۔ یہ کہانی دراصل رشتوں میں غلط فہمی، انا اور محبت کے پیچیدہ امتزاج کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، جہاں نورم ایک حساس، وفادار اور محبت میں سچی لڑکی کے طور پر سامنے آتی ہے جو ہر حال میں رشتہ نبھانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کی خاموشی اور حد سے زیادہ برداشت کہیں نہ کہیں اس کی کمزوری بھی بن جاتی ہے، جبکہ مہران ایک ایسا کردار ہے جس میں شدت، انا، غیرت اور محبت سب کچھ موجود ہے، مگر اس کی سب سے بڑی خامی اس کا رویہ اور ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ وہ اپنی بیوی کو چھپاتا بھی ہے، اس پر پابندیاں بھی لگاتا ہے اور خود آزادی بھی چاہتا ہے، جس پر تنقید لازمی بنتی ہے۔ البتہ کہانی کے آخر میں اس کا خیال رکھنا، تیمارداری کرنا اور سچ واضح کرنا اس کے کردار کا نرم اور مثبت پہلو دکھاتا ہے، جو اس کی جزوی اصلاح کی علامت ہے۔ اس کہانی کا مورل یہی ہے کہ رشتے اعتماد، کھلے دل کی بات چیت اور احترام سے چلتے ہیں، نہ کہ انا، شک اور خاموشیوں سے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی بھی محبت کو زہر بنا سکتی ہے، اور اگر نورم کی طرح انسان برداشت کرتا رہے مگر دل میں بات رکھ لے تو وہی محبت اذیت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہر ریڈر کے لیے پیغام ہے کہ رشتوں میں نہ حد سے زیادہ سختی رکھیں اور نہ ہی اندھا یقین، بلکہ سچائی، اعتماد اور وقت پر بات کرنا ہی ہر خوبصورت رشتے کو بچا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔